فرجهم۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور باعث درود پڑھ دیجیے محمد وعلی حاضرین کی مروبین و مرمات، بانیان مجلس کی مروبین و مرمات، اور تمام مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ درود پڑھ دیجیے محمد وعلی صلی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. درود پڑھ دیجئے محمد اعزائے گرامی قدر، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ پروردگار آپ تمام کی حفاظت فرمائے، آپ تمام کو طول عمر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بہت خوبصورت پیغام اس کے اندر دیا جا رہا ہے، اور ضروری ہے کہ ہماری مجلسوں کا انداز یہ ہو۔ جب قرآن کریم میں مومنین کو مخاطب کیا گیا تو اس طریقے سے مخاطب کیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم فلاں کام انجام دو، فلاں کام انجام دو، فلاں کام انجام دو۔ تقریباً 90 کے قریب آیات قرآن کریم میں وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، اور وہ لوگ جو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں کیسے نازل ہوئی، اس کا ایک راز یہ ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا جتنی بھی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ان تمام آیات کے اندر مومنین کا امیر علی بن ابی طالب ہے۔ تو بہت ساری آیات اس اعتبار سے حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں اتری۔ پھر پروردگار کے ایک اور انداز ہے جو قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ فرق کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ جب انسان گفتگو کر رہا ہو تو اسے دیکھنا چاہیے کہ مخاطبین کون ہیں۔ جیسا مخاطب ہوتا ہے اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر مخاطب صاحب ایمان ہے تو ان سے گفتگو کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ اگر مخاطب انسانیت ہے اور تمام انسانوں سے پروردگار مخاطب ہو رہا ہے تو پھر پروردگار کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اور میں درخواست کروں گا ہمارے
نوجوان ساتھیوں سے کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، قرآن کریم آپ کے موبائل کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے پاس لیپ ٹاپس میں ہونا چاہیے، اور بہت آسان ہے ان آیات کو سرچ کرنا کہ جو ابھی ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ آپ لکھیے قرآن کریم کے سافٹ ویئر کے اندر یا ایھا الناس، اتنی خوبصورت آیات آپ کے سامنے آئیں گی اور اتنے خوبصورت عمومی پیغامات دیے گئے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جس میں سے ایک آیت یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں جان لو ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری شکل و صورت کیا ہے، تمہارا حلیہ کیا ہے، اس سے تمہاری پہچان ہوگی۔ لیکن یہ تمہارا معیار فضیلت نہیں ہے۔ معیار فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی با فضیلت ہوگا جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے اس طرح سے مخاطب کیا ہے۔ جب انسانوں کو مخاطب کیا ہے تو انسان کی ہسٹری کو بیان کیا ہے کہ تم یہ تھے اور حقیقت تمہاری یہ ہے۔ اب تمہیں آگے اس طرح سے بڑھنا ہے۔ جب انسان اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے پھر پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ بات کے مراحل ہیں۔ تو انہی میں سے ایک آیت یہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں آدم سے لے کر خاتم تک ہر انسان جو آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، پروردگار وہ ہے جو حقیقی معنوں میں بے نیاز ہے اور صاحب حمد و ستائش ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ایک درود پڑھ دیجیے محمد وعلی ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد وعلی۔ تو پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب کے سب محتاج ہو، ہم محتاج ہیں پروردگار کے۔ اور پروردگار کے جو محتاج ہے، بس اوقات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا ہم واجبات، محرمات، گناہ، ثواب اس چکر سے آزاد ہو جاتے، سکون کے ساتھ ہوتے۔ نہیں، آپ سکون کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جو شخص عدم ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پروردگار نے احترام دیا ہے، حیثیت دی ہے، پروردگار آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے بعض ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یورپ کا ویزا لگ جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، ٹھیک ہے، وہ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم وہ بھی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں جا کر کمانا چاہتے ہیں۔ وہ ویزا جو بڑی مشکل سے آپ کو امریکہ کا یا یورپ کا ملتا ہے، پروردگار نے پوری دنیا کا ویزا آپ کو لگا کر بھیجا، بغیر زحمت کے، بغیر تکلیف کے۔ کیوں؟ آپ وہاں جا کر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں، پروردگار نے اس دنیا میں بھیج کر آپ کی معرفت میں اضافہ کیا۔ اپنے آپ کو پہچانو، دنیا کو سمجھو اور اپنی معرفت میں اضافہ کرتے جاؤ۔ اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ پہچانو، اس کے سامنے تم جتنا جھکو گے پروردگار اتنا ہی تمہیں بلند کرے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھیے کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا سر بھی دیا تو سجدہ معبود میں دیا، تو خدا نے حسین کا نام اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ خدا نے اپنے گھر کے اتنے ظاہر نہیں رکھے ہیں جتنے حسین کے در کے ظاہر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین۔ کیا مطلب؟ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جس طرح سے قرآن باقی رہنے والا ہے اسی طریقے سے ذکر حسین باقی رہے گا۔
قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین. اور پھر شاعری کہتا ہے کہ آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک پہنچے ہیں تیرے خون کے چھینٹے وہاں حسین. تو جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پروردگار کے راستے میں، پروردگار نے اس کا نام اتنا ہی بلند کر دیا. اور ایک اور شاعر نے اس مفہوم کو اس طرح سے بیان کیا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ساتھ ہیں، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا نخواستہ ہم کو شرک کی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ احادیث کے اندر آیا ہے اور متفق علیہ روایات موجود ہیں. ایک سادہ سی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ خدا کو اس طرح سے پکارتا ہے کہ یا اللہ 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 یا اللہ، خدا کی طرف سے اس بندے کا آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، تو نے مجھے پکارا ہے، میں تجھے جواب دیتا ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو جو صرف زبان سے پکارتا ہے اللہ کو، خدا تو اس پر بھی جواب دیتا ہے جس نے اپنا سر ہی کٹا دیا ہو اللہ کے راستے. کیا خدا اس کو نہیں کہے گا لبیک یا حسین؟ اے حسین تو نے پورا دین بچا لیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. حسین تم دین بھی ہو، دین کو بچانے والے بھی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائے، جو جتنا جھکاتا ہے پروردگار اتنا ہی اسے بلند کرتا ہے. اور یہ مفہوم متواتر روایات کے اندر آیا ہے. ایک اور روایت آپ کی خدمت بیان کروں تاکہ انسان مطمئن ہو جائے. حدیث قدسی کے اندر آیا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت. اے میرے بندے تو میری ایسی بندگی کر کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا لوں. انا حی لا اموت، میں حی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ پھر تجھے بھی کبھی موت نہیں ہے. اور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آذان دینے کے لیے جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اسے تو صرف خدا کی وحدانیت کی گواہی دینی چاہیے، یہ کافی ہونا چاہیے. کہا نہیں، جہاں جہاں پر نام خدا ملے گا وہاں وہاں پر نام مصطفیٰ ملے گا. تو میں تجھے بھی ایسی زندگی دے سکتا ہوں کہ پھر تیری زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک عالم اہل سنت ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑے خوبصورت نام، شیخ عبداللہ اولائی کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے سمو الذات فی سمو المعنی. بور تو نہیں ہو رہے؟ اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلند ذات بلند معنی کے ساتھ، اور اس کتاب میں ساری باتیں جو بیان کی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام نے بیان. اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں ہم نے دنیا کے ہر انسان کو دیکھا ہے، ہر انسان کی زندگی میں 2 دن آتے ہیں. ایک وہ دن جب وہ آیا تھا، دوسرا وہ دن جب وہ جائے گا. ہر انسان کی زندگی میں یہ 2 دن ضرور آتے ہیں. کہتے ہیں سوائے حسین ابن علی. کہتے ہیں کہ حسین ابن علی واحد دنیا کے انسان ہیں جو آئے تو تھے، مگر پھر گئے نہیں ہیں. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. بلیف کیجئے گا 1400 سال گزر گئے ہیں. حسین کا ذکر ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کل کا کوئی واقعہ. حسین وہ ذات ہیں جو آئے تو تھے لیکن پھر گئے نہیں. اور ایک اور اہل سنت عالم دین ہے، بہت سارے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے. دیکھیں ضروری ہے محبت اہل بیت، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک اور اہل سنت عالم دین ہے عباس العقاد ان کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حسین ابو الشہداء کے نام سے. کیا مطلب؟
حسین ہم کہتے ہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سید و سردار ہیں حسین. انہوں نے کہا حسین ابو الشہداء. حسین صرف سید و سردار نہیں، شہیدوں کے باپ کا نام حسین ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے اس کا مطلب وضاحت کی ہے. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مجلس ہوتی ہے، کسی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جب بیٹے کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود باپ کا ذکر ہوتا ہے. کہ دنیا عالم اسلام میں دیکھ لو، جتنے بھی شہید ہوں گے، جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، تو شہید کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے ہمیشہ ان کے بابا حسین بن علی کو بھی یاد کیا. حسین ابو الشہداء، حسین شہیدوں کے باپ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی کیسے پیش کر دی، جہاد کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا پروردگار کے راستے میں، ایسا کیسے انسان کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا جگر چاہیے انسان کو. کہتے ہیں لیکن مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دیکھو حسین جس گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دیکھو وہ کتنے بلند تھے، اس گھرانے سے حسین جیسی ذات ہی پیدا ہو سکتی. زندہ باد، مردہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا خدا کے لیے، تو خدا نے ان کا نام اتنا ہی بلند کر دیا. اور یاد رکھیے کہ پروردگار کا بہت لطف و کرم ہے انسانوں کے اوپر. ہم انسانوں کو پروردگار نے بہت دیا ہے، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. وہ خدا بڑا کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. جب اتنا پیارا خدا ہو تو کیا انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کی بندگی کرے؟ ورنہ خدا یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتا تھا جس طریقے سے ہر آقا اپنے نوکر کے ساتھ کرتا ہے. بھائی تجھے حکم دیا ہے پانی لے کر آؤ تو پانی لے کر آنا، تجھے کہا چائے لے کر آؤ چائے بنانی ہے تجھے. ایسے تھوڑی ہے کہ انسان کا موڈ ہے، جب مرضی آئے کام کیا، جب مرضی کام نہیں کیا. لیکن پروردگار وہ ہے اپنے بندوں کو پیدا کیا، انہیں آزاد چھوڑ دیا. تم چاہو تو میری بندگی کرو، چاہو تو بندگی نہ کرو. میں پیار محبت کے ساتھ تمہیں صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایسی ہے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو دکھانا چاہتے ہیں، بتا دیتے بیٹا فلاں کے ساتھ دوستی کرو، فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرو، فلاں انسٹیٹیوٹ میں جا کر پڑھائی کرو، فلاں انسٹیٹیوٹ میں نہ جاؤ. دیکھو وقت اتنا لگایا کرو پڑھائی کے اندر، کھیل کود کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرو. ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کرتے ہیں. اگر وہ پیار محبت سے بات سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں سمجھا تو پھر وہ ماں باپ کا بھی نافرمان ہو جائے گا، ماں باپ سے بھی دوستی اس کی ٹوٹ جائے گی، اور ویسے بھی گمراہ ہو کے برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے پروردگار ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے، وہ انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنے اولیاء کو بھیجتا ہے. دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، اس راستے پر میں تمہیں چلانا چاہتا ہوں، اور اگر تم اس راستے پر چلو گے میں تمہیں نعمتیں دوں گا، میں تمہیں صحیح طریقے سے ثواب عطا کروں گا. اور کتنی نعمتیں، کتنی نعمتیں. ایک روایت بڑی خوبصورت ہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پر آئے. آپ کو معلوم ہے جنت سے نکالے گئے تھے، پشیمان تھے. پروردگار سے کہا پروردگار جو تو نے شیطان بنایا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور ہمیں جو بنایا ہے بڑا کمزور بنایا ہے. شیطان جن ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے. ہم محتاج ہیں، ہم گاڑی کے ساتھ ہی اتنی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں، اور ماشاءاللہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. محبت امام حسین میں آپ سب یہاں پر تشریف لائیں. تو ہم بڑی سختیوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. شیطان تو ایک سیکنڈ کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو پردہ غیب میں موجود شیطان سمجھ میں آ جاتا ہے، امام وقت سمجھ میں نہیں آتا. کہ شیطان کو بڑا مضبوط بنایا ہے، ہمیں کمزور بنایا ہے. پروردگار ذرا ہم پر لطف و کرم فرما، ہم کیسے شیطان کا مقابلہ کریں گے؟ یہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، ہمارا ذہن تھوڑا سا گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، ہم تیری معصیت کر لیتے ہیں. ذرا ہمیں طاقت دے، ہمیں مضبوط بنا تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں.
خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم اگر ہم نے تجھے کمزور بنایا ہے تو ہم تجھے یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ تو گمراہ ہو گیا اور شیطان کے نرغے میں آ گیا اور تو نے کوئی گناہ کر دیا تو اس ایک گناہ کو ہم ایک ہی لکھیں گے، لیکن اگر تو نے اس کو شکست دے دی اور تو کامیاب ہو گیا تو تیری ایک نیکی کو ہم 10 مرتبہ لکھیں گے۔ ہماری طرف سے تجھے فیسلٹی ہے، تو نیکی کے راستے پر آ، میں ایک کی بجائے 10 لکھوں گا۔ پھر کہا پروردگار ابھی بھی ہم کمزور ہیں، تھوڑا سا اور اپنی آفر کو بڑھا، مزید اور ہم کو نعمتیں عطا کر ہم اور مضبوط ہو جائیں۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم اگر تم نے برائی کا ارادہ کیا اور شیطان کے نرغے میں تم پھنس گئے، ہم گناہ نہیں لکھیں گے جب تک کہ تم وہ گناہ کر نہ دو، لیکن نیکیوں کی اگر تم نے نیت کی ہوگی، اگر ارادہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم حج پر جائیں گے، انشاءاللہ ہم زیارت پر جائیں گے، انشاءاللہ ہم نمازیں شب پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ ہم صدقہ خیرات کریں گے، صرف تم نے اپنی نیت کی ہے، ہم تمہاری نیت پر بھی تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ کتنا کریم ہے پروردگار۔ حضرت آدم نے کہا مالک تھوڑا سا اور احسان کر، ہم بڑے کمزور ہیں، تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن بہک جاتے ہیں، تھوڑا سا اور کرم کر۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے آدم اگر تو نے گناہ کر بھی دیا ہوگا لیکن تو پشیمان ہو جائے گا، تو توبہ کر لے گا، تو نادم ہو جائے گا، تو گناہ کرنے کے باوجود بھی تیرے گناہ کو میں مٹا دوں گا۔ لیکن اگر تو نے نیکی کی ہوگی، یہ نیکی تیری ہمیشہ باقی رہے گی یہاں تک کہ تجھے قیامت کے میدان میں فائدہ پہنچائے۔ تیری نیکی نہیں مٹائی جائے گی لیکن گناہ کو مٹا دیا جائے گا جہاں تو نے توبہ کر لی۔ جب خدا نے یہ جملے کہے کہ آدم اب خوش ہو، راضی ہو، آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو نے بہت کرم کر دیا، بس بہت کرم ہو گیا۔ میں کہوں گا اے آدم علیہ السلام، اے بابا جان تھوڑا سا اور بھی مانگ لیتے پروردگار سے، ہم تھوڑے اور مضبوط ہو جاتے اور خدا کی بندگی کے راستے پر آ جاتے۔ اور یاد رکھیے گا اگر حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں بھی اس وقت مانگا یا روایت کے اندر موجود نہیں ہے تو اس سے زیادہ پروردگار دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو صرف پروردگار 10 نہیں دیتا، بلکہ روایات کے اندر آیا ہے اور آیات کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ پروردگار کبھی کبھار 1 مرتبہ نیکی کرنے کے بدلے 1,00,000 مرتبہ نیکیوں کو لکھتا ہے۔ اتنا پروردگار دینے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پھر اس کے ساتھ بغاوت پر اترا ہے، انحراف کر لے؟ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، لیکن چاہتا ہے کہ وہ بندگی کے راستے پر لے کر آئے۔ ہمیں چاہیے پروردگار کی بندگی کے راستے پر لے کر آئے۔ پھر اس نے ایک اور کیا کرم کیا جو اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے؟ وہ دوسرا کرم یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک شیطان بنایا ہے لیکن اس کے مقابلے میں 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں کو بنایا۔ وہ ایک شیطان ہے اور ایک طرف دشمن موجود ہے، اور تمہاری ہمکاری کرنے کے لیے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے جو سید و سردار بنا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، 12 امام تمہارے اوپر موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو انسان جب ان کی سیرت دیکھتا ہے اندازہ کرتا ہے کہ ہاں ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے۔ کتنا واضح ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا جیسا کرم پروردگار کا ہے ویسا ہی کرم اہل بیت اطہار ہے۔ بہت کریم اہل بیت بھی انسان کی تصور سے خارج ہے، کتنا رحم کرتے ہیں۔ آپ نے کربلا میں سنا ہے ہور نے کتنی مرتبہ زیادتیاں کی تھی، کتنا ظلم کیا تھا، ظلم کرنے کے بعد صرف روز عاشورا اگر توبہ کر لی پروردگار نے مولا حسین کے صدقے میں وہ مقام دیا ہے کہ آج کربلا مولا حسین کی جو زیارت پر جاتا ہے وہ جناب ہور کے روزے پر بھی آتا ہے۔ لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ میں کہوں گا حسین کا مرتبہ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مقام ہے حسین مظلوم کا؟ حسین مظلوم کا مقام یہ ہے کہ وہ خود علیہ السلام صرف نہیں ہے بلکہ جو جو ان کے لشکر میں آ جاتا ہے ان کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ چاہے کوئی گنہگار بھی ان کے لشکر کے اندر آ جائے اسے بھی حور علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ تو
حر کے دروازے پر آنے والا تو علیہ السلام بن جاتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حج کے موقع پر ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اس نے غلطی کر لی۔ حج کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ خواتین و حضرات ایک ساتھ طواف کعبہ انجام دیتے ہیں، مس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ ایک جوان ایسا تھا جو طواف کے دوران ایک خاتون کو دیکھ رہا اور دیکھتے دیکھتے اس نے ایک طواف کے دوران اپنا ہاتھ خاتون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خدا کا عذاب اسی وقت نازل ہوا اور اس کا ہاتھ خاتون کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، ہٹتا نہیں تھا، چپک گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت مارا، بہت برا بلا کہا، تجھے شرم نہیں آتی خانے خدا کے سامنے ایسی حرکت کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں بہت پشیمان ہوں، نادر ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تجھے کیسے معاف کرتے ہیں؟ تجھ پر عذاب خدا نازل ہوا ہے۔ بہت مارا لوگوں نے۔ اب دیکھیں لوگوں کو بھی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کی بجائے مزید اسے دو تھپڑ لگائے جاتے ہیں۔ تھپڑ لگا کر اس کو سائڈ پر کیا۔ جو وہاں پر فقی موجود تھے، جو وہاں پر مفتیان کرام موجود تھے، ان سے فتویٰ لیا کہ بھائی کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ تو کہا بھائی خدا کا عذاب آیا ہے اس کے اوپر، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ جوان اور پریشان ہو گیا، تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حسین ابن علی تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک جوان تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، پروردگار کا عذاب نازل ہوا، اس کا ہاتھ چپک گیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا اس جوان کو بلاؤ۔ جب جوان کو بلایا گیا، امام نے سوال کیا، تجھے شرم نہیں آئی خانے خدا کے سامنے حرکت کرتے ہوئے؟ کہا میں بہت شرمندہ ہوں، بہت پشیمان ہوں، لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا ہے۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا، اے مولا بتائیے ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ امام نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ کیا کیسے چھوڑ دیں؟ پروردگار نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، پروردگار نے یہ عذاب نازل کیا ہے۔ اب سنیے گا مولا حسین کا پیار، یہ مولا حسین کا انداز ہے جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ یہ لوگوں کا انداز ہے کہ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، مزے لینا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کریم حسین ہے۔ اس کریم حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ جوان گنہگار ضرور تھا لیکن تیری توبہ کر چکا ہے، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اب یہ کہتا ہے مجھ سے اگلی مرتبہ یہ غلطی نہیں ہوگی، پروردگار اسے معاف کر دے۔ بس مولا حسین نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ اس جوان کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ امام نے فرمایا جب خدا نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کو پکڑ کے رکھو؟ لیکن عزیزو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں بعض لوگوں کے لیے راستہ پروردگار کھولنا چاہتا ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو صحیح راستے پر رہنا چاہیے، اب آئندہ یہ غلطی نہ کریں۔ لیکن روایت کے اندر شیخ مہدی حائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ شخص جس کی توبہ مولا حسین کے ذریعے قبول ہوئی تھی، یہی شخص کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے تھا، مولا حسین کے سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا، اور نہ صرف لڑنے کے لیے آیا تھا، قاتلین امام حسین میں اس کا نام ہوتا ہے۔ اور 11 محرم کی تاریخ مولا حسین نے اس کے ہاتھوں کو کٹنے سے بچایا تھا۔ 11 محرم کی تاریخ کے رات کی تاریخ میں آیا اور مولا حسین کے ہاتھوں کو کاٹ کر لے گئے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی اتنا بڑا بدبخت ہو تو خدا اس کو عذاب نہ دے تو کیا دے؟ ہم جو کہتے ہیں نا یزید لعنت اللہ علیہ، تو ایسے تھوڑی ہے کہ یزید نے چھوٹی موٹی غلطیاں کر دی۔ یزید کی آپ حالت تو دیکھیے، یزید نے صرف کربلا کے اندر اولاد رسول کو تھوڑی اجاڑا ہے، مدینہ الرسول کو اجاڑ دیا، خانہ خدا کی بے حرمتی کی ہے۔ یزید کوئی معمولی مجرم تھوڑی ہے۔ یزید کے اشعار دیکھیے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہتا بنی ہاشم نے تو یہ ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ کوئی نبوت آئی تھی، نہ کوئی رسالت آئی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم سرداری کریں، حکومت کریں، انہوں نے قرآن کا بہانہ دیا، نبوت کا بہانہ دیا اور حکومت کے اندر آ گئے، ورنہ میں نہ کسی وحی کو مانتا ہوں نہ کسی نبی کو مانتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو اس کی شفاعت ہو سکتی ہے؟ ایسا شخص اتنا بدبخت تھا جس کے اوپر کرم کی انتہا ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ غلط راستے پر رہے، وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن ہاں باقی جو مسلمان ہیں جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہو، پروردگار نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عظمت مولا کائنات پر ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے نا محمد وآلہ۔ مولا شاہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور یہ مولا کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔
قسیم الجنت والنار، انہوں نے بتایا جنت کی 8 دروازے ہیں، جس میں سے پہلے دروازے سے وہ داخل ہوگا جو انبیاء ہوں گے اور صدیقین ہوں گے۔ پہلے دروازے سے سارے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہی نبی کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہو، اور وہی صدیق، صحیح ہے۔ دوسرے دروازے سے تمام شہداء اور صالحین داخل ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے شہید ہوں گے سب اس دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے، صالحین داخل۔ پھر مولا شاہ فرماتے ہیں اور باقی 5 دروازوں سے شیعان حیدر کرار داخل ہوں گے، اور ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ شفاعت پانے والے ہوں گے بلکہ 70,000 لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اتنا بلند مقام۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ نہیں، بیدار نہیں ہے، 7 دروازے ہوں گے۔ پہلا دروازہ انبیاء اور صدیقین کے لیے، دوسرا دروازہ شہداء اور صالحین کے لیے، باقی 5 دروازے شیعان حیدر کرار کے لیے۔ 7 دروازے ہو گئے، 1 دروازہ رہ گیا۔ امام شاہ فرماتے ہیں اور باقی وہ آخری دروازہ ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی دشمنی اہل بیت موجود نہ ہو۔ اگر بغض اہل بیت نہیں ہوگا تو وہ پھر اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، مولا متقیہ نے جب یہ قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جنت میں اس طریقے سے لوگ جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو علی کے چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے 5 دروازے، جو علی ابن ابی طالب کو امام مانتے ہوں گے ان کے لیے 5 دروازے، اور باقی جو محبان اہل بیت ہوں گے ان کے دل میں بغض نہیں ہوگا ان کے لیے 1 دروازہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج کی دنیا میں اقلیت کے اندر ہے وہ وہاں اکثریت میں ہوں گے۔ صحیح ہے، تو معاملات وہاں پر جا کر کھلیں گے کہ انسان کس راستے پر، لیکن راستہ یہی ہے جو پروردگار کے منتخب افراد کا راستہ ہے۔ اس راستے پر رہنا ضروری ہے۔ پروردگار جس طرح سے کریم ہے، ان کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی بہت کریم ہیں، بہت دینے والے ہیں، بہت بانٹنے والے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے مجلسوں کے اندر ہمارے برادران شریک ہوتے ہیں، ان کی خواتین شریک ہوتی ہیں، علم پاک پر آتی ہیں، تابوت پر آتی ہے، جھولے پر آتی ہیں، اپنی منتیں پوری کرواتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں آتی ہے؟ ان کی منتیں کیوں پوری ہوتی ہے؟ اس کا فلسفہ موجود ہے۔ معصومین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں یہ تو ہمارے ہیں، لیکن جو ہمارا غیر ہے، جو پہلی مرتبہ شہزادی علی اصغر کے جھولے پر آیا ہے، جو پہلی مرتبہ علم پاک پر آیا ہے، جو پہلی مرتبہ مجلس حسین میں آیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ حسین کے در سے واقعی ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ اس آدمی کو حسین خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، اس کی جھولیاں جلدی بڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس کراچی کے اندر امام بارگاہ موجود ہے، الحمدللہ ہر جگہ پر جہاں علم پاک اٹھتا ہے، مجلسیں آتی ہیں، جہاں پر یہ تبرکات نکلتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی ہوتی ہے، ہماری بہنوں کی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی گودیاں بھرتی ہیں علی اصغر کے جھولے سے۔ علامہ امینی کا یہ واقعہ ہے، مولا متقیان کے روزے پہ تشریف لے گئے، بہت بڑے عالم دین، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے جو میں نے لے لیا۔ آج فارغ کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے، مجھ غریب کو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، بہت بڑی ڈگری ہے علامہ۔ علامہ امینی وہ تھے جنہوں نے ایک کتاب الغدیر لکھی، کتابیں اور بھی لکھی تھی، لیکن جو ایک کتاب الغدیر لکھی اس کے بارے میں خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے۔ 10 نہیں، 10,000 کتابوں کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اور کہتے ہیں باقی 1,00,000 کتابیں تو میں نے ایسی دیکھی تھی جس کی میں نے ورق گردانی کی تھی۔ اتنی کثرت کے ساتھ میں نے کتابیں پڑھی، اس کے بعد میں نے جا کر ایک کتاب لکھی الغدیر، اتنی معتبر کتاب۔ اور ایک عالم اہل سنت ہے، انہوں نے ان کو کہا اے علامہ امینی، آپ نے جس طریقے سے شیعوں کے بزرگ کے بارے میں کتاب لکھی، ہمارے بزرگ کے بارے میں بھی لکھ دیں۔ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو موتیں جواہرات سونے سکے دیے جائیں گے، آپ کا بہترین محل ہوگا۔ دیکھیں آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی مولا علی کے بارے میں، مولا علی کے جانے والوں نے آپ کو کیا دیا؟ وہی پرانا سا گھر ہے، وہی پرانا سا لباس ہے، وہی پرانی سی سواری ہے۔ علامہ امینی بھی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اب آخر میں کسی اور کے لیے کام کرتا تو اس کے چاہنے والے کتنا مجھے دیتے ہیں، لیکن جیسے یہ خیال آیا، کہتے ہیں جیسے مولا کی طرف سے مجھے الہام ہوا،
اے علامہ امینی تجھے جو ملنا تھا وہ میں نے ویسے ہی دے دیا. وہ کیا چیز ہے جو علامہ امینی کو ملی ہے؟ کہ دنیا میں جتنی معرفت تجھے ہم نے دی ہے اتنی معرفت کسی اور کو نہیں. اللہم صلی علی. تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں حرم مولا کائنات میں داخل ہوا. جنہوں نے نجف اشرف کی زیارت کی ہے پروردگار ہر ایک کو ویسے زیارت بار بار نصیب فرمائے. انہیں معلوم ہے کہ نجف اشرف کے اندر حرم امیر المومنین میں کچھ علماء کرام کی بڑے بڑے بزرگان کی قبریں موجود ہیں. وہیں پر علامہ امینی کی بھی قبر ہے. اتنے بڑے عالم دین جوار امام علی علیہ السلام کے اندر موجود. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میں ذریعہ پاک کے قریب گیا اپنی حاجت لے کر مولا کے ذریعہ کو چوما آ کر ایک کنارے بیٹھ گیا. مولا سے درخواست کرتا رہا پروردگار معاف کیجیے گا پروردگار مولا مشکل کشا کے ساتھ میری حاجت پوری فرما. میں کہتا رہا ادب آداب کے ساتھ احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتا رہا. جب میں نے کافی دیر تک مانگ لیا اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا. وہ جو گاؤں کا اب میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں پینٹو جو آیا ہے وہ آتے ہی عجیب طریقے سے اس نے بات کی. اس نے کہا کہ اے علی میرا یہ بیمار بچہ ہے میں آپ کے روزے پر لے کر آیا ہوں اس کو شفا دے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے نہ کوئی سلام نہ کوئی زیارت نہ کوئی کلام. آ کر اس طرح سے کہتا ہے اے علی اس کو شفا دے ورنہ میں جا رہا ہوں اور آئندہ تیرے روزے پر نہیں آؤں گا. میں اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھوں میں نے کیا دیکھا اس سے پہلے اس کے بچے کو شفا مل گئی. میں نے رو کر کہا ہے مولا کیا میری معرفت اتنی بھی نہیں ہے میری معرفت اتنی بھی نہیں ہے. میں اتنا رو رو کر آپ سے مانگتا ہوں آپ نے مجھے تو نہیں دیا. یہ آتا ہے آپ کو کہتا ہے علی مجھے دے دیجئے اور آپ نے دے بھی دیا اور عطا بھی کر دیا. جب رات میں خواب میں سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان تشریف لائے. کہے علامہ امینی ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم تیری عقیدت کو جانتے ہیں تیری معرفت کو جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تیری معرفت اس سے کم ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا کے اندر مصلحتیں رکھی ہیں. ان مصلحتوں کی وجہ سے ہم ہر ایک کی حاجت کو پوری نہیں کرتے ورنہ تو دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے. لیکن ہم دوسروں کی حاجتیں اپنوں سے پہلے اس لیے پوری کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے تم کسی اور در پر جانے والے نہیں. لیکن یہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ میرے دروازے پر آئے. اگر اس کو نہ دیا تو یہ کسی اور کے دروازے پر جائے گا بھٹکتا رہے گا. اس لیے جو میرے پاس پہلی مرتبہ مہمان بن کر آتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب معرفت ہے یہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے اس کو تھوڑا روک کر رکھتے ہیں. اور جب انسان قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو کہے گا پروردگار کاش میری کوئی ایک دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی تو میرا مقام جنت کے اندر اور بھی زیادہ ہوتا. تو اس لیے بس اوقات اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیا جاتا کیونکہ معلوم ہے کہ یہ معرفت رکھنے والے ہیں. ضرورت نہیں ہے پتہ ہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے پتہ ہے کہ یہ عباس علمدار کا چاہنے والا ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا. لیکن جو پہلی مرتبہ آیا ہے اس کی ضیافت ہوتی ہے اس کو مہمان نوازی دی جاتی ہے. تو عزیزوں اہل بیت بہت کریم ہے اور میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیے. یہ بہت عطا کرنے والے ہیں دنیا میں بھی آپ کو عطا کرتے ہیں آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. اچھا اپنے جو چاہنے والے ہمارے ماتمی نوجوان ہیں وہ بھی ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائیں وہ سمجھے کہ پھر ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی میں تازہ واقعہ بیان کروں جس کی ویڈیو آج انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کیجئے گا حضرت عباس کا معجزہ آپ کے سامنے پوری ویڈیو آ جائے گی. وہ شخص جس نے بیان کیا ہے وہ ابھی زندہ ہے. بڑا مولا عباس کا چاہنے والا تھا بڑا ماتمی تھا علم پاک اٹھایا کرتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ مولا عباس کو پکارا اپنی حاجتوں کے اندر میری حاجت پوری نہیں ہوتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ ہم راستے سے جا رہے تھے آپ کو معلوم ہے انجمنیں جب جاتی ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سارے نوجوان. کہتے جب ہم جا رہے تھے تو ہمارا راستے میں شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی کلابازی کھاتے کھاتے گری. ہم سب کو یقین ہو گیا کہ ہم مرنے والے ہیں. سب کی زبانوں پر ایک ہی لفظ تھا یا ابا الفضل العباس یا ابا الفضل العباس یا ابا الفضل. اچھا جو ہمارے بھائی آئے ہوں گے میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں
دیکھیے کبھی کبھار ہمارے جو دیگر علماء کرام ہیں وہ آ کر کچھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف پکارنا ہو تو یا اللہ کا کرو، بے شک یا اللہ بالکل برحق ہے، اسی طریقے سے پکارنا چاہیے، یا اللہ مدد بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار کو پسند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب جنت سے نکالے گئے زمین پر آئے، میں اپنی کتاب سے پیش نہیں کر رہا، علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت آدم جب زمین پر آئے توبہ کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے، ان کی معافی قبول نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل نے انہیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، اس طرح سے پروردگار کو پکارو، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، میری توبہ قبول کر لے۔ جیسے ہی پنجتن پاک کے واسطے سے دعا کی، فوراً سے پروردگار نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ واسطے وہ ہیں جو پروردگار کو پسند ہیں۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ انہوں نے بندگی کی معراج پر پہنچ گئے، انہوں نے پروردگار کی بندگی اتنی کہی، پروردگار چاہتا ہے کہ اپنے ان اللہ والوں کے ناموں کو باقی رکھا جائے، پنجتن پاک کے نام کو پروردگار نے باقی رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر آپ پنجتن پاک کا واسطہ دیں تو ضرور یہ کہا کریں کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں پنجتن کے وسیلے سے، ڈائریکٹ آپ یہ نہ کہیں یا علی مدد، یہ مناسب نہیں ہے، یا محمد مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یہ ڈائریکٹ نہ کہا کریں۔ ان سے بھی میں عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ بھی جو بحثیں ہیں نا بلا وجہ لڑانے والی باتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کئی سارے مقامات ایسے ہیں کہ جو لفظ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال کون سی آیت ہے جو انشاءاللہ ہر ایک کو یاد ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں، کون سی آیت ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو خدا سے جا کر کہیے اے خدا جب تو اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے تو اس کے لیے الگ آیت رکھ لے، جو دوسرے افراد بھیج رہے ہیں اس کے لیے الگ لفظ استعمال کر، کہا نہیں، جو لفظ میرے لیے ہے وہی لفظ ملائکہ کے لیے ہے، وہی لفظ مومنین کے لیے۔ تو ایسا نہیں کہ اگر لفظ مشترک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی بھی مشترک ہے، نہیں، پروردگار ذاتی طور پر مستقل ساری عزتوں کا بادشاہ ہے، ساری طاقتوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرت کا بادشاہ ہے، ساری قوت کا بادشاہ ہے، ساری طاقت اور قوتیں پروردگار کے پاس ہے، لیکن وہ خدا جس کو یہ قدرت دینا چاہے وہ پھر ولی خدا بن جاتا ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے تمہارا کوئی ولی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو دوسری طرف سے یہ بھی موجود ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے تو رسول بھی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ولی پروردگار بھی ہے، وہی ولی رسول خدا بھی ہے، وہی ولی علی مولا بھی ہے، لفظ ایک استعمال ہوا ہے لیکن ساری ولایتوں کا بادشاہ خدا ہے، پھر جس کو خدا بادشاہ بنانا چاہے وہ سب بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے یہ پتا چل گیا کہ ہم تین کے بھی ماننے والے ہیں۔ کون سے تین کے؟ اس آیت نے کہا ہے تم اللہ کو ولی مانو، رسول کو ولی مانو اور علی مولا کو ولی مانو۔ ہم بھی اس تین کو مانتے ہیں کہ جس کا پہلا اللہ ہو آخری علی ہو۔ تو ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیار اور محبت کے ساتھ آئیے، اپنی بات ہم سے گفتگو کیجئے، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہماری بات سنیں، اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ کر آگے سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو مولا غازی عباس نے میں نے جیسے ذکر کیا یا ابوالفضل عباس، یا ابوالفضل عباس کو کہہ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ خدا کے مقابلے میں کوئی دوسرا خدا آ گیا، نہیں، خدا کے مقابلے میں کوئی خدا نہیں ہے، خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے ولی کو یاد کیا جائے۔ جب یہ یا ابوالفضل عباس کہتے کلا بازی کھاتے کھاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں اتنی حالت میری خراب تھی، میں یہ سمجھا مجھے موت آ گئی، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں کوما میں چلا گیا تھا۔
مجھے اسٹریچر پر لا کر ہاسپٹل لے کر آئے، وینٹیلیٹر پر لے کر گئے، میں مرنے کے قریب تھا، اور کہا کہ میرا سفر آخرت بھی شروع ہو گیا تھا۔ جن جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی اسکرین ختم ہو گئی، ایک ٹنل سے گزر کر وہاں کی روشنی شروع ہو گئی، وہاں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، سب کو اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کہتے بس میرا ایسا سفر شروع ہوا، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا جسم لیٹا ہوا ہے اور میں اپنے جسم کے اوپر کھڑا ہوا۔ میں نے دوسری لوگوں کو، دوسری ہستیوں کو دیکھنا شروع کیا، دیکھ رہا تھا، اس میں سے ایک روح چلتے ہوئے میرے پاس آئی، میں اس کو پہچان گیا یہ کون تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو قاضی عباس کہتے ہیں وہ تجھے شفا دے گی۔ کہ میں پہچان گیا یہ کون شخص تھا۔ یہ کون تھا؟ کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور فٹ بال کھیلتا تھا تو ہم جب دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ مجھ سے بڑا تھا عمر میں، ایک مرتبہ کوئی بحث ہو گئی، یہ میرے قریب آیا اور مجھے سب کے سامنے سے زوردار تھپڑ مارا تھا، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ محسوس کیجئے گا اس بات کو، اگر شہادت کی موت بھی انسان کو مل جائے نا تو حقوق الناس معاف نہیں ہوتی۔ یہ شخص ایسا تھا جو بعد میں جا کر شہید بھی ہوا تھا، لیکن کہتا ہے وہ حق تیرا میری گردن پر باقی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ قاضی عباس کہتے ہیں وہ مجھے جنت تک لے کر جائیں گے، تجھے شفا تک لے کر آ جائیں گے۔ کہ جیسے اس سے یہ کہا، میں نے کہا ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا، ختم ہو گئی زندگی کا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ مجھ سے معافی نامہ لے کر چلا گیا، کافی دیر ہو گئی آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو لگتا مجھے دھوکا ہو گیا۔ تو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے دیکھا کچھ رشتہ دار آئے ہیں اور باہر بیٹھ کر حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں۔ کہ مجھے حدیث قصہ کا اس وقت تک مفہوم پتہ نہیں تھا کہ حدیث قصہ میں کیا ہوتا ہے اور کون سی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ دیر نہیں گزری ملک الموت آیا اور 5 ہستیوں ان کے ساتھ آئی۔ 2 نورانی مرد تھے، 2 نورانی بچے تھے، 1 نورانی عورت تھی۔ وہ جب آئے تو انہوں نے میرے قریب آ کر ملک الموت کا مخاطب کیا، اے ملک الموت تو یہاں سے چلا جا، عباس آنے والے ہیں۔ کیا میں نے دیکھا ملک الموت بھی چلا گیا، وہ ساری ہستیاں بھی چلے گئی۔ کچھ دیر نہیں گزری میں نے محسوس کیا میرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ شخص بہت بلند قامت ہے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا یا ابا الفضل، اتنا بڑا آدمی ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تو نے نام لیا۔ کیا مطلب آپ ابو الفضل عباس ہیں؟ کہا ہاں میں ابو الفضل عباس ہوں، میں علی کا بیٹا عباس ہوں۔ کہ مجھے تھوڑا سا جلال آیا اور تھوڑا سا شکوہ تھا۔ اب وہ میرے نوجوان ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہم غازی عباس کو یاد کرتے ہیں لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، دوسرے یاد کریں تو ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کے شکوے کا جواب غازی عباس ہوتی ہے۔ غازی عباس سے شکوہ کرنا شروع کیا، اے غازی عباس آپ اس وقت میری مدد کرنے کے لیے آئے، میں تو آپ کو کب سے پکار رہا ہوں، میرا فلاں مسئلہ تھا اس وقت تو آپ مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، فلاں مشکل میں آپ کو پکارا تھا اس وقت تو آپ نہیں آئے تھے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی اس وقت تو آپ نہیں آئے تھے، آپ آتے نہیں ہیں۔ اور میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ آپ کو ہم بلا وجہ باب الحوائج کہتے ہیں، آپ لگتا نہیں ہے کہ باب الحوائج ہوں گے، ورنہ تو ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی۔ یہ نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں تصور آ جائے، مولا عباس رونے لگے، کہنے لگے تجھے پتا ہے باب الحوائج کس نے مجھے بنایا ہے؟ مجھے حسنین کی مادر گرامی فاطمہ زہرا نے باب الحوائج بنایا۔ یہ جملے نہ کہہ، میری مادر گرامی ناراض ہو جاتی ہے اور مجھ پر آ کر وہ غضبناک ہوتی ہے، تو نے میرے فلاں مومن کی مدد کیوں نہیں کی، فلاں مومن کی مدد کیوں نہیں کی، یہ والی بات نہ کام کر۔ پھر غازی عباس سے جواب دیا، پروردگار نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان مشکلات میں رہے، اور جتنا انسان آگ کے اندر جلتا ہے اتنا ہی اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی وہ خالص ہونا شروع ہوتا ہے۔ لوہے کو خالص کرنے کا طریقہ یہی ہے، ہیرے کو خالص کرنے کا طریقہ یہی ہے، سونے چاندی کو خالص کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جلایا جاتا ہے اور ہیرا نکالا جاتا ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مشکلات آئیں، اور ہم چاہتے تھے کہ تیری مشکل کو حل کریں، لیکن خدا نے دنیا کا جب یہ ماحول بنایا ہے تو خدا کی طرف سے ہمیں ہر مرتبہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جاؤ اپنا جلوہ دکھاؤ،
اور اسے شفا دے کر آؤ. تو ہم اذن الہی سے تیری مدد کرنے کے لیے آئے. جا اپنے جسم میں واپس چلا جا. میں نے غازی عباس کا حکم سنا, میں جسم میں چلا گیا. میں نے جسم میں جانے کی کوشش کی, میں جا نہیں پا رہا تھا. میں نے کہا غازی میں تو جسم میں جا نہیں پا رہا ہوں, میں کیا کروں, میں واپس زندہ نہیں ہو پا رہا ہوں. غازی عباس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. وہ جس کے ہاتھ کٹے تھے کربلا, اس کے ہاتھ کو اتنا شفا خانہ بنا دیا. اب میرے ان ہاتھوں پر آ کر سو جا. اور جیسے ہی میں ہاتھوں پر آ کر سویا ہوں, ایسا لگا کہ جیسے میں بچہ ہوں, بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. بچوں کی طرح مجھے اٹھایا اور میرے جسم پر چھوڑ دیا. جیسے ہی میرے جسم پر رکھا, میرا جسم دوڑنے لگا, خون دوڑنے لگا, میں زندہ ہو گیا. اور میں پکار کر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نورانی جوان کو بلاؤ جس نے مجھے زندگی دی ہے, لیکن میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی. کب 5 منٹ تک میں پکارنے کی کوشش کرتا رہا, نہ کسی نرس تک آواز پہنچی, نہ ڈاکٹر تک آواز پہنچی, نہ ترافی تک آواز پہنچی. جب 5 منٹ گزر گئی, سارے نرس ڈاکٹر جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بندہ تو زندہ ہو گیا, اس کا تو ہارٹ بیٹ کام کرنے لگ گئی ہے, ماشاءاللہ سے اس کو زندگی مل گئی. ابھی یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کھلایا ہے, کیا دوائی دی ہے کہ جس کے بعد یہ زندہ ہوا. میری آواز کھلی, میں نے کہا اس نورانی مرد کو بلاؤ جس نے مجھے زندہ کیا ہے. کہا یا کوئی نورانی شخصیت موجود نہیں تھی. اب بس میں سمجھ گیا, مجھے جس نے زندگی دی ہے وہ غازی عباس سے زندگی دے کر چلے گئے, تمہاری دوائیوں سے نہیں, مجھے ابو الفضل عباس نے آ کر شفا دی. اور پھر اس نے اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ غازی عباس سے مجھے شفا ملی ہے, کچھ ثبوت بھی دیے. حالانکہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ثبوت دیے ہیں. کہا مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جو یہاں پر آئے نا, فلاں کمرے میں آپ موجود تھے اور یہ کام کر رہے تھے. آپ جو یہاں پر آئی ہے نرس, آپ یہ کام کر رہی تھی. فلاں کمرے میں پلنگ اس طرف پڑا ہوا ہے, صوفے اس طرف پڑے ہوئے. اس نے کہا میں اس دنیا میں چلا گیا تھا, میں ہر جگہ وہ دیکھ رہا تھا. عزیزو, مولا غازی عباس آپ کی بھی مدد کر. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہنے والا ہو اس کی مدد نہیں ہوگی. کسی نے کیا خوب کہا, عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے. عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے. عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے اور یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے غازی عباس. آپ پر جانے قربان, آپ کی مادر گرامی پر جانے قربان, کہ جن کا نام ام البنین تھا, بیٹوں کی ماں تھی, لیکن وقت وہ آیا کہ جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے قبریں بناتی تھی. کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے ہاتھوں کو کسی نے قلم کیا ہو. تو اتنا بہادر, اتنا شجاع تھا, کس کی مجال تھی جو تیرے ہاتھوں کو کاٹتا. لیکن عباس جب میں سنتی ہوں نا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, پھر مجھے یقین آ جاتا ہے عباس اگر تو زندہ ہوتا تو کس میں اتنی طاقت تھی. شہزادیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھنا. بس عزیزانو, آپ کے دل آمادہ ہو گئے. ایک اور جملہ سنیے گا. ایک شاعر تھا, شاعری کی قصیدہ لکھا, مولا حسین کی شان میں لکھا. لکھتے لکھتے ایک مصرے تک پہنچا. فارسی زبان میں اس نے یہ مصرع لکھا, کہا کہ شب عاشور اولاد رسول سب کے سب عباس کے حصار میں تھے. جب یہ مصرع لکھ دیا, اس کو دوبارہ سے پڑھا, سوچنے لگا اولاد رسول میں سب سے پہلے تو حسین آتے ہیں. کیا حسین ہو سکتا ہے کہ عباس کے حصار میں ہو؟ نہیں, الٹا ہونا چاہیے, خود عباس کو حسین کے حصار میں ہونا چاہیے. اس لیے وہ جملہ کاٹ دیا. جب کاٹ دیا, سویا, خواب میں مولا حسین تشریف لایا. فرمانے لگے جو تو نے لکھا ہے نا بالکل ٹھیک لکھا تھا. جب تک عباس زندہ رہے ہم سب کو آسرا تھا, ہم سب کی آس کا نام عباس تھا. جب عباس چلے گئے ہم سب ٹوٹ گئے. اجرکم علی اللہ. رونے میں شرم محسوس نہیں کیجیے گا, اس وقت سے اجازت کی آخری مجلس ہے. خدا جانتا ہے کہ دوبارہ سے غازی پر رونا نصیب ہوتا ہے, مجلس عزا پر رونا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. انشاءاللہ پروردگار سبھی کو سلامتی نصیب فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مولا حسین کی ہمراہی نصیب فرمائے. میں چاہوں گا انتظامیہ بھی تھوڑی سی روشنی کم کر دے تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے میرے برابر والی کی کیفیت کیا ہے. نہیں, آج غازی عباس پر رونا ہے, مولا حسین پر رونا ہے.
ٹھیک ہے، غازی عباس اس دنیا سے چلے گئے. مولا نے یہ جملہ شاہ فرمایا الان انکسر ظہری، عباس سننے گئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مطلب کیا ہے جملے کا؟ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ حسین اس وقت کی حجت خدا تھے. جس طرح آدم حجت خدا تھے، نوح حجت خدا تھے، ابراہیم حجت خدا تھے، موسیٰ اور عیسیٰ حجت خدا تھے، اور ہر آنے والا نبی حجت خدا ہوتا ہے. حسین اس زمانے کی پوری حجت تھے، پورے ولی خدا تھے. ساری طاقتیں حسین کے پاس تھی، ساری ولایت حسین کے پاس تھی. یعنی اگر مولا نے یہ کہا ہے نا میری کمر ٹوٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک کی ساری روح کی کمر ٹوٹ گئی. ہر امام کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹی ہے. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. ہاں زادارو، اس منزل پر آپ آ گئے. کس طرح سے غازی کے جنازے کو دیکھا. روایت پھر یہ کہتی ہے کہ غازی کے جنازے کو اٹھایا نہیں، ایسے ہی خیمے کی طرف لوٹے. آج بھی اب جاتے ہیں تو قبر عباس دوسری جانب ہے، مولا حسین کی قبر دوسری جانب ہے. آئے خیمے کی طرف، اور خیمے کی طرف آنے کے بعد سکینہ پیرا دینے لگی، سکینہ اطراف میں گھومنے لگی، سوال کرنے لگی بابا چچا جان دکھائی نہیں دیتے، بابا کافی دیر ہو گئی چچا نظر نہیں آتے، بابا چچا کا پانی لے کر آئیں گے. کوئی جواب نہیں دیا. جو غازی عباس کا خیمہ لگا تھا اس خیمے کو گرا دیا. عزیزانو، آپ کے لیے سننا آسان ہے، سکینہ کے لیے دیکھنا بڑا آسان تھا کہ کیا مطلب اب چچا باقی نہیں رہے. بیٹی سکینہ، اب میں ہی تیرا چچا بھی ہوں، میں ہی تیرا بھیا بھی ہوں، میں ہی تیرا بابا بھی ہوں. خدا کسی کو اتنا غریب نہ کرے، خدا کسی کو ایسا یتیم نہ کرے. بس عزیزانو، مجھ سے کہا گیا ہے لیکن بڑا سخت ہے، مولا حسین کی شہادت کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ جو صبح عاشور سے لے کر اس عاشور تک لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہے. عزیزانو، کسی کے گھر میں خدا نہ خاصا ایک جنازہ آ جائے، کیا کرتے ہیں؟ سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، جنازے کو سہارا دیتے ہیں، قبرستان میں جا کر دفناتے ہیں. جب دفنا کر گھر پر آتے ہیں تو مجھے انصاف سے بتائیے گا، سب تھک چکے ہوتے ہیں نا، سب آرام کرتے ہیں نا، تو مجھے پھر کہنے دیجئے سب مل کر ایک جنازہ اٹھائے تو تھک جاتے ہیں. حسین نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے. رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے. ہائے وہ بہن کیسے دیکھے جو بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہتی تھی. فرمانے لگے یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ علیکن من السلام. ساری بیویوں تم پر سلام. یہ سلام وہ ہے جو الوداع کے معنوں میں ہے. اے زینب بہن الوداع، اے ام کلثوم الوداع، اے رباب الوداع، اے سکینہ الوداع. اور آگے بڑھ کر ایک بوڑھی سی خاتون کے پاس فرمانے لگے اے فضہ الوداع، تو نے اماں کی امانت کو یہاں تک پہنچا دیا، تجھ پر بھی حسین غریب کا سلام. بس میں کیا بیان کروں، اور آپ کیسے روئیں گے؟ پیٹ پیٹ کے روئیے گا. مولا حسین کا ماتم ہو رہا ہے. مولا حسین ذوالجلال کی طرف روانہ ہوئے، ذوالجلال پر سوار ہوئے. آگے بڑھنا چاہتے تھے، ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، آگے نہیں بڑھتے. مولا کسی کو بھی اس کی ظرفیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے. مولا نے سوچا یہ ذوالجلال بہت تھک گیا ہے، کسی دوسرے گھوڑے کا انتظام کیا جائے. لیکن اب جو گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھا؟ ذوالجلال کے ٹانگوں کو. 4 سالہ بچی نے پکڑ کے کہا ہے ذوالجلال میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی اب تک گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا.
مولا نیچے تشریف لائے، اپنی شہزادی کو اپنے آغوش میں لے کر فرمایا اے بیٹی بابا کو یہ امتحان دینا ہے۔ سنے کہ بیٹی نے کیا فرمائش کی؟ فرمانے لگے بابا اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں نا تو ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر مجھے نانا کے مدینہ چھوڑ کر آئیے، وہاں میری سغرا موجود ہے، وہاں مادر عباس موجود ہے، وہ نانی ام سلمہ موجود ہے، وہاں میرے پردے کے محافظ موجود ہے، مجھے نانا کے مدینہ چھوڑ کر آئی ہے۔ مولا نے بیٹی کو فرمایا ہوگا بیٹی ایک جہاد مجھے دینا ہے، ایک جہاد تجھے کرنا ہے، تیرے جہاد کے بغیر حسین کا جہاد بھی نامکمل ہوگا۔ بڑی تسلیاں دی، اپنی بیٹی کو خیمے میں چھوڑا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، اپنی بیٹی کو الوداع کیا، رہوار پر سوار ہوئے، پوری تیز رفتاری سے جہاد کیا، اور جہاں جہاں جاتے تھے قوم حلفی ظلمہ کہہ کے بھاگتی تھی۔ مولا جب جانے لگے تو فرماتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے عباس مار ڈالا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے جوان علی اکبر مار ڈالا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے بھانجے مار ڈالے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو رسول کا نواسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو علی و بطول کا بیٹا ہے۔ یہ کہتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے۔ بس عزاداروں کم از کم 30,000 کا لشکر تھا، کسی نے دور سے تیر چلائے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلواریں پھینکی، کسی نے پتھر مارے۔ میرے امام باقر شاہ فرماتے ہیں سخت جملہ ہے لیکن سن لیجئے گا، مولا فرماتے ہیں ہمارے جد مظلوم کو ایسے مارا گیا جیسے ہمارے جد رسول خدا نے کسی جانور کو مارنے سے بھی منع کیا۔ عذرکم علی اللہ، عذرکم علی اللہ۔ کیسے مارا؟ مولا فرماتے ہیں قتل بالسیف والسنان وبالحجارۃ وبالخشب وبالعصا، ہمارے جد مظلوم کو کسی نے لاٹھیاں ماری، کسی نے لکڑیاں ماری، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر و تبر مارے۔ بس شہزادہ جو کائنات کا شہزادہ ہے، جنت کا مالک ہے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آیا۔ ہر شہید جب زمین پر گرتا تھا تو یا گھوڑے پر ہوتا تھا یا زمین پر ہوتا تھا۔ سلام ہو اس امام مظلوم پر۔ میرے زمانے کے امام شاہ فرماتے ہیں السلام علی الشیب الخضیر، میرے اس غریب امام پر سلام جس کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ السلام علی الخط الطرید، میرے اس غریب مولا پر سلام جس کا رخسار خاک آلود ہو گیا۔ عزاداروں وہ مولا زمین کربلا پر آئے، نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے۔ آپ جانتے ہیں پھر مولا شاہ فرماتے ہیں زیارت الہیہ کے اندر وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، پھر وہ وقت آیا جب شمر آپ کے سینے پر سوار ہوا۔ آپ اس وقت بھی شاہ فرماتے ہیں اے شمر اگر تو اس سے بعد آ جاتا ہے میں نانا رسول خدا سے میری شفاعت کرو۔ شمر کہتا تھا مجھے شفاعت نہیں چاہیے، مجھے آخرت نہیں چاہیے۔ عزاداروں خنجر اٹھایا، مولا کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالا، سرخ آندیاں چلی، اسماعیل اور ابراہیم حیرت سے دیکھ رہے ہیں کون ہے جو ذبح ہو رہا ہے۔ امام رضا شاہ فرماتے ہیں یذبح کما یذبح الکبش، ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا۔ عذرکم اللہ، سادات کرام موجود ہے مجھے معاف کریں گے، میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا۔ بس وقت وہ آیا کہ جب سرخ آندیاں چلی، تقریباً یہی وقت ہوگا جس وقت میں آپ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے مولا سید سجاد کا شالہ ہلایا اور کہا ذرا اپنے بابا کی تو خبر لو، میرا بھیا کہاں چلا گیا۔ عصا کا سہارا لیے سید سجاد باہر آئے، دائیں طرف دیکھا بابا دکھائی نہیں دیے، بائیں طرف دیکھا بابا دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر غریب مولا کا سلام۔
بیوی نے سوال کیا، اے سجاد تم آسمان کو دیکھ کر کسے سلام کر رہے ہو؟ میرا مولا میرا بھائی یہی آس پاس ہوگا، اگر ہوگا تو زمین پر ہوگا۔ مولا سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اب بابا زمین پر نہیں شرنوں کے نیزہ یا حسین یا حسین یا حسین